نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 122 اور 123 ہے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے، پہلے ہی کلمات میں دو مد ہیں۔ بنی میں یہ مد منفصل ہے اور یہ مد متصل ہے۔ یہ اسی کلمہ کے اندر ہی محل مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ بنین علیحدہ کلمہ ہے اور اسرائیل علیحدہ کلمہ ہے۔ تو پڑھیں گے اس طرح اس کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سانس رک گئی تو ہم یہاں ختم ہوئی، سانس تو رکے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو آگے سے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ضاد پر حروف میں سے ہے۔ فضلتکم، لام کو قلقلہ ہونے سے بچائیں گے۔ علی العالمین، لام پتلا ہے، لام پھر سکون کے ساتھ ہے پتلا۔ عالمین، عین کو نکالیں گے وسط حلق سے، اگر نہ نکلے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو حمزہ بنانے سے۔ آگے ہے واو کے لیے تجوید کے مطابق شفتین کو گول کریں گے۔ وَاتَّقُوا، تا پتلے حروف میں سے ہے، اس کو اگر پر کر دیں گے تو وہ تو بن جائے گا، تو اس سے بچانا ہے اس کو پر کرنے سے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا۔ یوم اللہ، تنوین کے بعد لام آیا ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام کامل ہوگا، یعنی اس نون تنوین کی آواز جو ہے وہ بالکل باقی نہیں رہے گی، لام پڑا جائے گا۔ جیم کے اوپر ہم نے قلقلہ کیا، تنوین تھی سین کے اوپر، اس کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں تو ہم نے اس تنوین کا اظہار کیا، اور اس تنوین کے بعد شین ہے حروف اخفاء میں سے، تو اس کا اخفاء کیا۔ اس نون کے بعد نون آ رہا ہے تو ہم نے اس کا ادغام کیا اس کے اندر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ایک بار، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام ہوگا۔ ينصرون، نون کے بعد صاد ہے تو یہاں پہ اخفاء ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی تجوید کی باتیں۔ یقبل، قاف قلقلہ کریں گے، قطب و جدن، قاف تا با جیم دال 5 حروف ہیں، جب بھی یہ ساکن ہوں تو یہ ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ دال بھی انہی میں سے ہے تو اس کے بھی اوپر بھی قلقلہ کریں گے۔ عدلم، یہ دال پتلا ہے، قاف موٹا ہے۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف۔ پہلا یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اس کو کہتے ہیں جی حرف ندا، اور یہ منادا کہلاتا ہے۔ جس اسم کو حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، دوسری بار پھر کرتے ہیں۔ آگے اسم ہے اسرائیل، یہ اسم ہے۔ یہ دو اسماء جو ہیں ان کی آپس میں اضافت ہوئی ہے۔ ہم پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو
مضاف الیہ. تو کلیہ یہ ہے کہ جب منادا مضاف ہو، حرف ندا کے بعد آنے والا منادا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مضاف بنے تو وہ منصوب ہوتا ہے، پہلی بات. پھر اگر اس کے اندر جمع یا تثنیہ کی نون ہو، یہ لفظ تھا بنینا، ٹھیک ہے جی. اس کے یہ بنینا اسرائیل تھا، ٹھیک ہے جی. آگے میں نہیں لکھتا، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے. اس سے پہلے یا آ گیا، اس مضاف کو ہم نے بنا لیا منادا. یا جب آیا تو کلیہ ہے کہ جب بھی منادا جمع یا تثنیہ کے نون کے ساتھ ہو تو اس کا نون جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اس نون کو گرا دیا. جب اس نون کو گرائیں گے تو یہ جو یا جمع بنین از اکول ٹو یا بنی، یہ یا جو ہے لکھنے میں گول ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یا بنی اسرائیل. یہ ہے اس کی بناوٹ جو علم صرف کے مطابق. آگے کلمہ ہے اذکرو، تجوید کے مطابق مد میں پہلے بتا چکا کہ بنی میں محل مد جو ہیں وہ 5 ہیں. 3 وہ حروف مدہ ہیں، جب الف واو یا کا ماقبل، الف کا ماقبل زبر، واو کا ماقبل پیش، یا کا ماقبل زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. تو جب حروف مدہ آ جائیں تو ان کے اوپر مد ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، یہ ڈیسائیڈ کرے گا ان کا مابعد. بنی یہ مدہ آ گیا، اس یا کا ماقبل نون کے نیچے کسرہ ہے، محل مد ہمیں مل گیا. تو اس کے بعد والا کلمہ اگر حمزہ ہو تو وہ سبب مد ہے تو آپ مد ڈال دیں. اگر بعد والا کلمہ جزم کے ساتھ ہو، ساکن ہو، تو آپ مد ڈال دیں. ٹھیک ہے جی. 2 سبب ہیں، سبب صرف 2 ہیں، اپنے حمزہ اور سکون. تو یہاں پہ یہ مد نہیں، صلہ نہیں ہے، مد صلہ صرف اور صرف ہائے ضمیر میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مد متصل اس کو کہتے ہیں، منفصل. یہ منفصل ہے. منفصل کیوں ہے؟ یہ فاصلے پہ ہے. یہ دیکھیں، یہ فاصلہ ہے. بنی علیحدہ کلمہ ہے، اسرائیل علیحدہ کلمہ ہے. ابھی اسرائیل ایک ہی کلمہ ہے، تو یہ مد چونکہ ایک ہی کلمے کے اندر محل مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے، تو ہم کہیں گے یہ مد متصل ہے، جڑی ہوئی. کلیئر ہوئی بات؟ اذکرو میں تجوید کے مطابق اگر آپ کو قواعد کا نہیں پتا تو آپ نے 1 2 3 تیسرے کلمے کی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ اگر رک گئے یا بنی اسرائیل، بس رک گئے یہاں پہ. اگر آگے سے شروع کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے اذکرو. الف کے اوپر زبر دینا، زیر دینا یا پیش دینا. وہ زبر تو ہمیشہ لکھی ہوتی ہے، زبر ہمیشہ لکھی ہوتی ہے اگر ہو تو، لیکن اگر نہ ہو تو اس کے اوپر زبر دینی ہے یا زیر دینی ہے، یہ وہ تیسرے کلمے کی حرکت ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر تیسرے کلمہ کے اوپر پیش ہو تو اس کو پیش دی جاتی ہے، اگر پیش نہ ہو تو کسرہ دی جاتی ہے. یہ قانون بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں ابھی بنانے لگا ہوں دوبارہ ایک بار. اس کا روٹ ورڈ ہے ذکرہ. ذکرہ یذکرو تذکرونا، یہ تھا. یہ ہم پہلے لیکچر میں ایکسپلین کر چکے ہیں بنیادی لیکچرز میں کہ فعل امر بنانے کا طریقہ. فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع حذف کر دیں. اگر آخر میں نون اعرابی والا صیغہ ہو تو نون کو گرا دیں. تو یہ لفظ زال ہمیں ساکن ملا، ساکن حرف ملے تو ایک
حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو حرکت وہ دینی ہے جو تیسرے حرف عین کلمہ کی حرکت ہے. کاف کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو پیش دیں گے, تو یہاں ایک الف کا اضافہ کریں گے, یہ بنے گا اذکرو. تو جو صرف کا طالب علم نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو ہم نے اس قاعدے کے تحت الف کو پیش دی تھی, تو یہ حمزہ وصلی ہے تو وصل کلام میں اس کے اوپر حرکت نہیں لکھی ہوئی, تو کیا کرنا ہے, اس کو حرکت کون سی دینی ہے, تیسرے کلمے کی حرکت پیش. نعمتی یہ مرکب ہے, نعمت اسم ہے اور یہ یا بھی اسم ہے. یہ یا کون سی ہے, یہ ضمیر مشترک ہم کہتے ہیں اس کو, جو اسم کے ساتھ بھی آ جاتی ہے, کبھی حرف کے ساتھ آ جاتی ہے اور کبھی یہ فعل کے بعد بھی آتی ہے. تو یہ تینوں کلمات کے ساتھ آتی ہے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا. یہ وہ یا ہے واحد متکلم کا صیغہ, میری نعمت. تو یہ مرکب اضافی بنا, مرکب اضافی. التی اس میں موصولہ ہے اور مؤنث کی علامت ہے, مؤنث کے لیے ہے. انعمتو یہ کیا ہے جی, نون عین میم باب افعال فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ. علی حرف جر جمع کم ضمیر مجرور متصل. واو عطف. انی یہ کیا ہے جی, یہ ہے ان حرف مشبہ بالفعل جمع یا, یہ اسم انا جانا جائے گا. فضلتو کم یہ دو کلمات ہیں, پہلا ہے فا ضاد لام, اس کا روٹ ورڈ ہے فا ضاد لام, تو یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل سے کیا ہے جی, فعل ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. فضل فضل فضلوف آخری صیغہ ہوگا فضلتو فضلنا. تو یہ فضلتو ہے واحد متکلم کا صیغہ, میں نے فضیلت دی. کس کو, قم. قم ضمیر جو ہے فعل کے بعد آئی ہے, تو یہ ہم کہیں گے جی منصوب متصل ہے. یہ پکا کلیہ ہے کہ یہ ضمیر مشترک جب بھی فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے, منصوب ہو کر اسی فعل کا مفعول بنتی ہے. میں نے فضیلت دی کس کو, تم سب کو. اعلی حرف جر عالمین یہ عالم ہے, عالم نہیں ہے. عالم کو حالت جری میں لایا گیا ہے کیونکہ حرف جارہ کے بعد حالت جری ہوگی. عالمی عالمین عالمین, تو یہ تھا حالت جری میں واحد. تثنیہ اس کا ہوگا عالمین اور جمع ہوگا عالمین. تو یہ اسم جمع مذکر سالم ہے. واو پھر جی یہاں پہ عطف ہے. یہ عطف نحو میں دیکھیں گے کہاں جاتا ہے, یہ اتقو ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا. ٹائم لگے گا, اس کو میں سکپ کرتا ہوں, پیچھے بنایا ہوا ہے, تو اسی لیکچر میں جا کے طالب علم تلاش کر سکتے ہیں کہ اتقو کیسے بنا. یومن اسم ہے, یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے. تجزی جیم زا اور یا جزایا, جزایا یجزیو یہ باب ضربا یضربو سے ہے. یجزیو سے یہ تجزیو فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. نفسن اسم ہے, ان حرف جر ہے, جمع نفسن پھر یہ اسم مجرور ہے. شیعہ اسم بوجہ تنوین, یہ تنوینیں بتا رہی ہیں کہ یہ اسماء ہیں. ان حرف جر ہے. واو پھر یہاں پہ عطف ہے, یہ لا کہتے ہیں لائے
زائدہ ہے یہ لتاکید نفی کی تاکید کے لیے اسی کو اصل میں یہ لا نافیہ ہے، تو یہ لا کو اس زیادہ تاکید کرنے کے لیے اس لا کو لایا گیا ہے۔ یقبلو یہ کیا ہے جی؟ کاف با لام اس کا مادہ ہے، یہ فعل مضارع ہے مجہول۔ فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، تو یہ مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من حرف جر جمع ہا ضمیر، وہی کون سا جی؟ واحد مونس غائب کی ضمیر، سوری یہ نہیں، وہ پیچھے آئی ہے، واحد مونس غائب کی ضمیر۔ یہ ہما ہم ہا واحد مونس غائب، تو یہ ہم کہیں گے ضمیر مجرور متصل، عدل اسم، واو عطف، لا نافیہ، تنفع نفع ینفع تنفع، یہ کیا ہے جی؟ یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع، ہا ضمیر آئی ہے اس کے بعد، فعل کے بعد آئی ہے تو ہمیشہ منصوب متصل۔ ضمائر کو پہچاننے کا طریقہ، چونکہ یہ مبنی ہوتی ہیں، اسماء کو ہم پہچانتے ہیں ان کے آخری حرف کے اوپر حرکت کے اعتبار سے، مجرور ہے، نفسن مرفوع ہے، شیئن منصوب ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں تو مبنی سے مراد ہے کہ یہ اپنی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کریں گی، تو تبدیل اگر نہیں کریں گی تو حرکت کے اعتبار سے تو پہچانا نہیں جائے گا، تو ان کو ان کے محل وقوع کے اعتبار سے پہچانا جائے گا یہ کون سے محل پہ آئی ہیں۔ محل مطلب یہ ہے کہ حرف جارہ کے بعد آئی ہیں تو مجرور، کسی فعل کے بعد آئی ہیں تو منصوب، اور کبھی کسی اسم کے بعد آئی ہیں تو وہ کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہ بھی مجرور ہوں گی، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہے، اسم جمع اسم، یہ اس میں ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہے، تو ہم کہیں گے یہ یا ضمیر محلن مجرور ہے۔ شفاعتن اسم ہے، واو پھر عطف ہے، لا پھر اسی طرح زائدہ اور لتاکید نافیہ ہے، نفی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لا لایا گیا ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ کون سی ہے؟ اس کا محل وقوع پہچانے جی، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہ ہم جو ہے، پہلی تو بات ہے نہ تو یہ کسی حرف کے ساتھ متصل ہے، نہ ہی یہ کسی فعل کے بعد آئی ہے ہم اسے منصوب کہہ دیں، نہ ہی یہ کسی اسم کے بعد آئی ہے ہم اس کو مضاف الیہ کر کے مجرور کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لا نافیہ ہے، اور یہ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ ہما ہم نہیں ہے، یہ ہوا ہما ہم ہے، مرفوع منفصل۔ تو منفصل ہو کر یہ مرفوع ہے، تو یہ ہوم کی لوکیشن یہاں پہ ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے۔ آگے ینصرون، یہ نون صاد را مادہ ہے اس کا، اور اس کا باب بھی نون ہی ہے۔ نصر ینصرو سے فعل مضارع ہے اور مجہول ہے، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق کلمات کو بنانے کا طریقہ کار۔ جی آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب۔ یا منادہ کے ذریعے، یا حرف ندا کے ذریعے منادہ کو پکارا جا رہا ہے کہ اے اولاد اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا بنی، تو منادہ کے ذریعے اس کو پکارا گیا۔
اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو میں کیا ہے جی؟ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، بس یہ فعل امر ہے۔ اس کے اندر یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، اور علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ فاعل ہے۔ فعل کیا ہے جی؟ ذکر، یاد کرنا۔ تو واو ضمیر جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہم کہیں گے تم سب۔ اگر واحد کا ہوتا تو کہتے تو یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، فعل امر کے واحد کے صیغے میں انت ضمیر چھپی ہوتی ہے، باقی سب بارز، 5 ضمیریں بارز ہیں اور ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، اذکرو، تم یاد کرو نعمتی۔ اچھا جی، نعمتی جو مرکب بنا ہوا ہے، میری نعمت، جب بھی کسی اسم کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر، صیغہ متکلم کا، واحد متکلم کا ضمیر لگتی ہے تو اس اسم کا جو اعراب ہے اس کے اندر چھپا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ اصل میں اذکرو نعمت یا، یہ تا کو تی کس نے کیا؟ اس یا متکلم نے۔ اس کو کیا بنانا تھا؟ منصوب ہے، یہ محلن منصوب ہے، مرکب اضافی بن کر یہ منصوب ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللتی، وہ جو۔ یہ نعمتی کا اعراب کا ذرا شیخ صاحب اور بتا دیں، یہ منصوب کیسے ہے؟ منصوب کیسے ہے؟ جو بھی اسم یا کی اضافت کے ساتھ ہو اس کا منصوب ہونا، مجرور ہونا اور مرفوع ہونا اس کے محل وقوع سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو مضاف الیہ نہیں، کون؟ یا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، دونوں مل کر ایک مرکب اضافی بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مفعول بنیں گے اس فعل امر کا۔ فعل امر میں فاعل کون ہے؟ واو۔ فعل کیا ہے؟ ذکر، تم سب یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ اس نعمت کو۔ تو یہ نعمتی پورا مرکب جو ہے اضافی، یہ محلن منصوب بن رہا ہے، انڈیویجول نہیں، یہ مرکب ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، نعمتی یلتی۔ آگے کیا ہے جی؟ اللتی۔ اللتی اس میں موصولہ ہو کر صفت بن رہا ہے، کس کی؟ اس نعمتی کا۔ ہم کہیں گے یہ موصولہ ہے اور یہ صفت ہے نعمت کی۔ ٹھیک ہے جی، اور اللتی انعمت علیکم، وہ جو نعمت ہے میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہے۔ انعمت میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ تا پیش کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور انعم فعل ہے۔ ہمارا ایک کلیہ ہے جو اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جب بھی اسماء موصولہ کے بعد کوئی جملہ آتا ہے تو اس جملہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس اللتی کو یا اللذی کو یا اللذینہ کو کے صیغہ کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے مطابق، تو یہ تو واحد مونس کی علامت ہے۔ اسماء موصولہ کا صیغہ کون سا ہے؟ واحد مونس کا۔ اللذی جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، اللتی واحد مونس کے لیے ہے۔ تو ہم اس واو سے پہلے جو اس کا صلہ ہے ہم کہتے ہیں جی یہ صلہ ہے، پورے کا پورا صلہ الموصول۔ موصول کیا ہے؟ اللتی۔ اس میں کون سی ضمیر ہے جو واحد مونس کی ضمیر ہے؟ تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک ضمیر ہم نے جانی علامت ضمیر،
مرفوع ہو کر فاعل بنی اس فعل کا. علیکم علی حرف جر ہے, کم ضمیر ہے, جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, یہ ضمیر بھی اس سے مطابقت نہیں رکھ رہی. انعمتو جو ہے وہ واحد متکلم کی ضمیر ہے, علامت ضمیر اس میں آنا چھپا ہوا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آنا ہے کہ میں نے انعام کی کس کے اوپر, تم کے اوپر, تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں انعمتو ہا یہاں پہ چھپی ہوئی ہے, انعمتو ہا علیکم. تو یہ جو ہا ضمیر ہے چھپی ہوئی وہ اس صیغہ کے مطابق ہے. تو چونکہ انعمتو میں نے انعام کیا, علیکم تم پر, تو انعام کے طور پر کیا دیا تم پر؟ یہی نعمت. نعمتی اللتی, یہی اللتی جو ہے انعمت علیکم, یہ اس کی صفت ہے کہ وہ نعمت جو تمہارے اوپر جس کو تم نے یاد کرنا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ میں نے انعام کی ہوئی ہے تمہارے اوپر. تو یہ ہم کہیں گے یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم نے اس کو صفت کہا. موصوف کون ہے اس صفت کا؟ نعمتی, یہ موصوف ہے. موصوف جمع صفت مرکب اضافی. تو اللتی اکیلا نہیں ہوگا کیونکہ اللتی کا صلہ ہے انعمت علیکم, تو یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے اللتی کے ساتھ مل کر اس کی صفت بنے گا. بات کلیئر ہوئی کہ یہ بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر. الفاظ کے اوپر میں انگلی رکھ کر اس کا معنی کر رہا ہوں. اے اسرائیل کے بیٹو تم سب کے سب یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر. اور کیا کیا جی؟ وَأَنِّي, واو پھر عطف ہے. انی جو ہے یہ جمع یا, یہ یا جو ہے اسم انا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کے بعد ان کا ایک اسم آتا ہے. تو وہ اسم کیا ہے؟ یا متکلم کی ضمیر. بے شک میں نے, ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے کیا کیا, یہ اس کی خبر ہے. یہ ہم کہتے ہیں جی خبر انا. یہ اسم انا یا اور یہ خبر انا. پورا جملہ جو خبر انا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کیا ہے. وہ ہے فضلتو. اس میں یہ تاپش تو جو ہے یہ علامت ضمیر مرفوع اور فاعل, اور یہ اس کا فعل. فضیلت دی کس نے؟ اس فاعل نے, تاپش تو نے, میں نے. کم منصوب کہا ہم نے, یہ منصوب ہو کر مفعول بہی. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی اور جار مجرور مرکب جاری متعلق فعل. فعل کیا ہے؟ فضلتو. تو یہ فعل اور فاعل اور مفعول بہی اور متعلق فعل مل کر جو ایک جملہ بن رہے ہیں, یہ جملہ ہم کہیں گے محلن کیا ہے جی؟ یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ محلن مرفوع ہے. کیوں جی مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے انا کی, خبر ہے انا کی. تو انا کی خبر ہمیشہ, ان اور انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کا اسم اللہ, قدیر اس کی خبر, ریفرنس کے طور پہ یاد رکھنے کے. تو یہاں پہ بھی اس انا کا اسم یا منصوب متصل ہمیشہ منصوب ہوتی ہے جب انا کے بعد آتی ہے. تو یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ مکمل ہوا. آگے چلتے ہیں جی. واتقوا. واتقوا میں واو جو ہے وہ عطف ہے. عطف کس کے اوپر؟ اذکروا کے اوپر. یا بنی اسرائیل لذکروا واتقوا. اذکروا کے بعد یہ سارا کام اس چیز کو یاد کرنا ہے,
اور دوسرا کس کو یاد کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ نصیحت حاصل کرنی ہے، یاد کرنی ہے اور اس سے ڈرنا ہے. واتقوا یہ فاعل ہے جی، علامت ضمیر مرفوع فاعل، یہ کیا ہے جی؟ فعل کرنا ہے. اس جمع کے صیغے فاعل نے یہ فعل کرنا ہے جی کہ تم سب ڈرو. حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب ڈرو. کس سے ڈرو؟ مفعول کیا ہے؟ یومن. مفعول بہی. کیوں مفعول بہی کو مفعول کہا؟ یہ منصوب ہے تو منصوب ہی ہوتا ہے نا مفعول بہی. مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہمارا نظر آ رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اچھا جی، لا تجزی کیا ہے؟ لا تجزی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے. اس کے بعد اس کا فاعل نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ نفس مرفوع ہے، تو مرفوع ہو کر ہم کہیں گے یہ فاعل بن رہا ہے اس تجزی کا. تو چونکہ نفس عربی زبان میں مونس لیا گیا ہے، اس لیے یہ صیغہ بھی کون سا ہے؟ مونس غائب کا صیغہ ہے. واحد مونس غائب کا صیغہ اس لیے ہے کہ نفسن عربی زبان میں مونس ہے. تو نفسن جو ہے، کوئی بھی نفس جو ہے وہ بدلہ نہیں دے سکے گا. یہ لا نافیہ نفی، ٹھیک ہے جی. تو نفس جو ہے وہ بدلہ نہیں دے سکے گا. یہ فاعل، یہ فعل. مفعول کیا ہے؟ یہ مفعول ہے منصوب، مفعول بہی. تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی. اور عن نفس کیا ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے متعلق تجزی. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں، کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز بھی بدلے میں نہیں دے سکے گا. اور کیا ہوگا جی؟ ولا عطف. لا يقبل منها عدل، یہ مضارع مجہول ہم نے کہا، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو مجہول صیغے کے اندر ایک اس کے اندر چھپا ہو، چاہے اس کے بعد میں اسم کے طور پر آئے، اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. تو یہ مرفوع ہے، تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوعات کتنے ہیں اگر گنے تو؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. انا، کانا، انا کی خبر، کانا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، اور لا و ما مشابہ لیسا کا اسم. تو یہ 8 مرفوعات ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے نائب فاعل. اس فعل مضارع مجہول کا یہ نائب فاعل ہے. منہا جو ہے وہ متعلق فعل ہوگا. تو نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا کوئی عدل. لا يقبل منہا عدل. اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس دن جب کسی بندے کے پاس، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے مرفوع، کہ اس میں کسی بندے کے پاس اگر اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو وہ اپنے ظلم کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دینے کو اس کا قابل ہی نہیں ہوگا. اس کے اوپر اس دن اس کے کی استطاعت ہی نہیں ہوگی، وہ مالک ہی نہیں ہوگا. دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں. تو اگر اس کے پاس اس کی نیکیاں ہوں گی تو وہ اس کے ظلم کے بدلے اس مظلوم کو نیکیاں دے دی جائیں گی. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اور اس نے ظلم کیا ہوگا اور اس مظلوم کی جو بدیاں ہیں وہ لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا عدل. انسان اس دن
کسی بھی بات کے اوپر. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یملک شیئا. اس دن کوئی نفس جو ہے وہ مالک ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی. تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ آٹومیٹک کراتا جائے گا. جیسے کل ہم سورۃ طارق میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ہر سرائر چھپی ہوئی باتیں جو ہیں بھید جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. تبل السرائر آزمائش کے طور پر ان کو کھول کر بیان کیا جائے گا. لا یقبل منها عدل. تو پھر ایک تو وہ کوئی نفس دوسرے نفس کو کچھ بھی دینے کے بدلے کے طور پر قابل نہیں ہوگا. اس دن سے ڈرنا ہے. اچھا جی یہ جو پورا جملہ ہے نا لا یہ اور اس کے ساتھ یہ عدل پورا اور یہ لا تنفعها شفاعتم ولا هم ينصرون یہ ساری باتیں صفت ہیں اس یوم کی. اگر ہم اس کو معطوف علیہ مانے یہ معطوف ہے یہ معطوف ہے تو یہ تینوں جو سب جملے مل کر مرکب عطفی بن رہا ہے یہ صفت بن رہا ہے یوم کی. صفت اس یوم کی یہ صفت ہے کہ اس دن کوئی نفس کچھ بھی دوسرے کو بدلے میں نہیں دے سکے گا. اس یوم کی صفت ہے کہ اس سے کوئی قبول ہی نہیں کی جائے گی کوئی عدل. اس دن اس کو نفع نہیں دے گی. تنفعو یہاں پہ کیا ہے یہ فعل ہے یہ مفعول ہے اور یہ جو ہے فاعل ہے. شفاعتن فاعل کیسے ہے جی اسم مرفوع. تو نفع وہ ایک مونس نفع نہیں دے گی. ہاں مطلب اس ضمیر کو وہ ضمیر کون سی ہے نفسن. نفسن عربی زبان میں چونکہ مونس استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہا ضمیر جو ہے وہ مونس لائی گئی ہے. اور نہ ہی نفع دے گی اس نفس کو کوئی بھی شفاعت. ٹھیک ہے جی. واو پھر یہاں پہ عطف ہے. لا وہی نافیہ جو پہلے بیان کر چکے. ہم جو ہے یہاں پہ یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا ہے. مبتدا ہو کر ہم نے اس کو جانا پہلے سبق میں کہ یہ مرفوع منفصل ضمیر ہے. مرفوع منفصل ضمیر جو ہے یہاں پہ ایز اے مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے جی یہ جملہ جو ایک فعل کے برابر ہے. اس میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور یہ یہاں پہ نائب فاعل بن رہی ہے. کس فعل کی نصرہ کی. یہ فعل ہے تو فعل جمع نائب فاعل یہ جو فعل مضارع مجہول ہے یہ پورے کا پورا یہ ہوگا خبر. تو خبر کیا ہے اس مبتدا کی ہم وہ سب کے سب یہی جو نفس ان نفسن جس کا ذکر ہو رہا ہے جن سے نہیں قبول کی جائے گا عدل بدلہ اور نہ ہی نفع دے گی ان کو شفاعت. وہ سب اور ان کے ساتھ ہم ہیں وہ کیا ہوگا ان کی مدد بھی نہیں کی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. فعل مضارع مجہول. تو فعل مضارع مجہول کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں فاعل کے اوپر زور نہیں دیا جاتا مفعول کے اوپر زور دیا جاتا ہے. تو وہ سب کے سب مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ ہوئی جی باتیں ساری ہماری اس آیت مبارکہ کے مطابق. جزاک اللہ خیر. سر یہ 4 صفتیں ہو گئی نا جی 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 عطف آ رہا ہے نا جی. یہ واو عطفہ ہے اس جملے کے. ایک جملے کا عطف جملے پہ ہوتا ہے اسم کا عطف اسم پہ ہوتا ہے فعل کا عطف فعل پہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ فعل ہے اذکروا. اس کا عطف کہاں آیا ہے فعل امر کا. فعل امر کے اوپر عطف ہے. اس فعل امر کی ڈیٹیل یہ ساری گزر چکی. یا بنی اسرائیل اذکروا واتقوا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون. تو یہ چاروں باتیں جو ہیں ایز اے صفت ہیں اس یوم کی. اس دن یہ کام ہوں گے. جزاک اللہ خیر.